بیگم عطیہ عنایت اللہ وزیر قانون عورتوں کی وزیر تھی اسی ٹائم, تو اس کو بھیجا مظفر گڑھ میں, تو مجھے بھی بلایا گیا. پھر اس بیچ میں سے اپنے اسی ماموں کی بات بھی بتاؤں گی, تو انہوں نے مجھے 5 لاکھ کا چیک ویک میں نہیں دیکھے تھے, چیک کا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہے. 5 لاکھ کا چیک مجھے دے, ابھی بھی نیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. ویسے میرے مٹھی میں دے, میں ایسے پھینک دوں, وہ میرے مٹھی میں دے, میں ایسے پھینک. ماموں تھے؟ نہیں, وہ بیگم عطیہ عنایت اللہ, وہ دے رہے تھے آپ کو پیسے 5 لاکھ, یہ کمپنسیشن کہتے ہیں ایسے. نا, میں نے بھی ایسے یہی سوچا, کیونکہ جیسے بچوں کو, بچہ رو رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں والدین یہ ٹافی 5 روپے لے اور جاؤ, جند چھڑ دو ہماری, ٹافی لے آؤ, آئس کریم کھا لو, چپ کر جاؤ, کچھ چپ کر جاؤ, چاہے کچھ بھی کھا لو, چاہے زہر ہی کھا لو, لیکن جہاں سے ٹل جاؤ. تو مطلب مجھے ایسا لگا شاید یہ مجھے چپ کرانے کے لیے یہ پیسے کہہ رہے ہیں, چیک چیک چیک. تو میں نے کہا میں نے نہیں لینا, میں نے انصاف لینا ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب انہوں نے تیسری مرتبہ مجھے دیا تو میں نے کہا یہ پیسے اپنے چیک اپنے پاس رکھے, اور وہاں پر دینا ہے تو کوئی سکول ہی دے دے. تو مطلب میں نے اپنی جیند چھڑانے کے لیے کہا, جو مجھے پیسے نہیں چاہیے تھے. آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھیں جو کہ آپ کو آپ کی ڈیسٹنی پہ لے کے, جو کہتے ہیں نا, جو انسان کی قسمت کی طرف لے کے جا رہی تھی. لیکن واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کہ وہ ہمدردی والے لوگ آ گئے, آپ جان اپنی ختم کرنا چاہتی تھیں, لیکن کسی طرح وہ اللہ نے آپ کو اسی طرح بچا بھی لیا. پھر وہ چیک ملا, لیکن وہ چیک کا آپ نے کہا کہ جی اسکول کی طرف کر دو. اسکول کی طرف جب اسکول کے لیے بنانے کے لیے آئے, انہوں نے باقاعدہ آئے, وہ 5 لاکھ بھی میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا. میرا اکاؤنٹ کھلوایا باقاعدہ, ہوتا ہے کہ مینیجر آیا میر والا میں, میرے اور میرے والد کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلا. اور اس میں جب اسکول کے لیے آئے, بھی یہاں پر کوئی سرکاری زمین نہیں ہے, کوئی زمین کوئی ڈونیٹ کرے گا تو ہم لوگ اسکول بنا کے دیں گے. تو اس میں میں نے اپنے ابو کی اور اسی ماموں سے میں نے وہ زمین خریدی. اچھا. 2 کنال ماموں سے خریدی, 2 کنال ابو سے خریدی. اچھا. اور میں نے ابو نے بھی ان کے نام کر دی اور ماموں نے بھی. جب وہ پیسے مجھے مل رہے ہیں, بیچ میں بھول رہی ہوں, دیکھیں وہی ماموں جو کہتا تھا یہ گجر ہیں, ہم لوگ تتلے ہیں, جو کہتے تھے ہماری بےزتی ہو رہی ہے, پھر وہ وہیں کہہ رہا ہے میرے مطلب بھائی کو. تو وہیں مظفر گڑھ میں کھڑے ہیں, ڈی سی آفس میں کھڑے ہیں, جس کو ڈپٹی کمشنر بولتے ہیں, اس کے آفس میں. تو وہیں پر کھڑے ہیں. تو اسی وقت ایک رشتہ دار بھی ساتھ تھا, اس نے آ کے مجھے بتایا. تو کہتے ہیں وہ سرکی میں کہتے ہیں بھنی ماں وہاں ہمیشہ گل کو ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ کچھ ہو چکا ہے تو اب اس کا رشتہ کہاں کریں گے, اس کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے لیتا ہوں. ارے واہ, چلو جی. تو جیسے ہی اس نے کہا, میں نے کہا اس کو گھر تو جانے دے, میں ان سے ذرا پوچھتی ہوں. تو اسی ٹائم سیکورٹی کے لیے انہوں نے دیا ہوا تھا کوئی, وہ بھی قوم کا گجر ہی تھا, کوئی جو چوکی انچارج تھا. اچھا. پولیس کا انچارج تھا, اس نے وہاں کی سیکورٹی کر رہا تھا. تو اس کو پھر بڑا کہیں بھی, اس کو ذرا کہیں, وہ آ کے ڈیلی آ کے بیٹھ جائے کہ او بی بی آپ ادھر ہی اس کے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر لیں. میں نے کہا پہلے مجھے 10 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے اس وقت طلاق لے کر, اسی وقت تو بھنی وہاں گل کو نہیں لگی. وہی ماموں. میں نے کہا اسی وقت اس کو یاد نہیں آئی, لیکن اب اس کو بڑا یاد آ رہا ہے. میں نے کہا نہ تو میں شادی میں کروں گی, لیکن ارادہ ویسے دل سے نہیں تھا میرا. شادی اب کروں گی, نہ تو والدہ کے رشتہ داروں میں کروں گی, نہ ہی والد کے رشتہ داروں میں کروں گی, مرضی سے کروں گی. میں کہیں باہر ہی کروں گی, سیدھی سی بات ہے, کروں گی. اب تو وہ ہو گئی نا آپ میں, وہ تھوڑی ہمت آ گئی, آپ ایک اور لیکن میرے بھائی نے مجھے بڑی ٹینشن دی, بڑا مجھے گالیاں نکالتا تھا, اور مطلب صرف مارتا نہیں تھا. مگر ابیوز جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ سے ہو. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا یہ بات. بہت زیادہ دماغی ٹینشن, وہی نا, اس نے ایسی گالیاں کی نا, ایموشنل ابیوز کہتے ہیں جو ابھی تک بھی میں شاید سوچتی ہوں تو شاید. میں بالکل سمجھتی ہوں آپ کی بات, میں گزر چکی ہوں اس بات سے. میں نہیں وہ اس کی بات بیان نہیں کر سکتی, اس طرح سے گالیاں دیتا تھا میرا بھائی. تو خیر اب تو کئی بار تھوڑی سی بات کرتی ہوں, امی آگے سے ہاتھ جوڑ لیتی, کہتے کوئی نہیں اس کو وہ بد دعا نہ دیا کریں. تو خیر میں کہتی ہوں
یہ آپ کا بڑا بڑا بیٹا ہے نا، آپ کو بہت بہت عزیز ہے. مگر یہ ساری تربیت بہت خراب ہے میرے خیال میں. آپ کا جب اچھا پھر اسکول کا بتائیں. ہاں مجھے اسکول کا بتائیں. پھر اسکول شروع کیا، اسکول کا پھر وہ آئیڈیا تو وہ تو آٹومیٹک ذہن میں آیا. ان بندوں کو جیل ہو گئی اس بات پہ، ایف آئی آر پہ ہو گئی، اسی ٹائم ہو گئی. کتنے 11 لوگ، 14 مری میں گئے ہوئے تھے گھومنے پھرنے، وہاں سے لے آئے، اٹھا کے لے آئے. 14 بندے تھے، 14 کے 14 بندوں کو ان کو جیل کر دی، جیل ہو گئی. پھر کوئی آپ کے پاس لائر تھا، کورٹ کیس شروع ہوا. لائر بھی حکومت نے دیا تھا اسی ٹائم، خالد رانجھا ملتان کا تھا. یہ انٹرنیشنل نیوز بن چکی تھی اس وقت، خبر بن چکی. بالکل بالکل. باہر کے ملک سے لوگوں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا اور سارے بہت سارے پہنچ گئے آپ کے پاس، پہنچ گئے. ہاں. تو سب سے زیادہ ساتھ کس نے دیا آپ کا؟ بہت سارے لوگ تھے اسی وقت، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی، سیدھی سی بات، کسی کو نہیں جانتی تھی. کسی کو نہیں جانتی، سی این این بھی نہیں جانتی نہیں، لیکن تھے سارے لوگ تھے. لیکن بعد میں نکلس کرسٹوف، نیو یارک ٹائمز، نکولس کرسٹوف، ہاں، فرام نیو یارک ٹائمز. ہاں، آپ کی بڑی پیاری کہانی ہے. وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں ڈنر پہ؟ آپ ہاں بالکل، ڈنر پہ بھی جاتے ہیں. یہاں پر بھی وہ تقریباً 4 مرتبہ آ چکا ہے آپ کے پاس، 4 مرتبہ میر والا. اچھا. اور میں بھی جب بھی گئی ہوں تو وہ پوچھتا تھا بڑا عزیز اور وہ رشتہ کون سا ہے، تو میں اس کو بتاتی تھی بہن بھائی کا رشتہ بڑا ایک وہ ہوتا ہے. لیکن میں جو اپنے بھائی سے نہیں امید، تو نہ میں نے وہ امید رکھی ہے. لیکن شکر اللہ کا، میں نے جو منہ بولے بھائی بنائے ہیں نا، وہ میرے ساتھ بہت چل رہے ہیں اور چلے ہیں ماشاء اللہ. 3-4 ہیں میرے ایسے بھائی منہ بولے. نہیں اچھا، ابھی تو صرف 5 لاکھ میں تو زمین خریدی. اب میں واپس آ رہی ہوں. وہاں بالکل 5 لاکھ میں زمین خریدی، باقی پیسے اور 2 کمرے جو ہے نا آ کے حکومت نے وہاں پر بنوا دیے. 2 کمرے گرلز کے، 2 کمرے بوائز کے. اچھا. لیکن اس میں ٹیچرس نہیں ہیں پڑھانے والے، نہ بوائز میں نہ گرلز میں. صحیح ہے. تو میری یہ دوست جس کے ساتھ میں کل گئی ہوئی تھی ملنے، کیا نام ہے ان کا؟ نام شانزہ سحر. شانزہ سحر. لیکن بہت ہی پیاری. اور اسی وقت وہاں پر پڑھی لکھی یہی ملی ہمیں، کوئی اور لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی. ڈر نہیں رہی تھی ایسی جگہ پہ آتے ہوئے؟ لیکن شروع میں ڈری، ابھی بھی ڈر پوک ہے وہ، لیکن بعد میں شادی شدہ اچھی خاصی، اور پھر اتنا کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا. نہیں، بعد میں اچھی ہو گئی. وہ صرف یہ ماں بیٹیاں تھیں، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا. تو لیکن ویسے اس کو میں کہتی ہوں 1500 سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن وہ 1500 بھی میں کیسے دے رہی ہوں، کچھ پیسے تو تھے میرے پاس. لیکن اس کے بعد تقریباً 1 سال کی سیلری اس کی اکٹھی ہو گئی. تو کہتی ہے سیلری باجی میں تو دیکھیں، میں تو اس لیے کرتی ہوں جو ہم ماں بیٹی اپنا خرچہ کر سکیں. تو وہ مجھے باجی بولتی تھی. تو میں نے کہا یار میں کیا کروں. اور میرے پاس بالیاں تھی چھوٹی سی، اور میں نے دوسرے دن جا کے وہ تلوا کے آ کے واپس اس کو پیسے دی. کہتی کل تک تو باجی آپ کے پاس نہیں تھے، مطلب تیرے پاس طرح کی بھی بات کرتے تھے، تو آج کہاں سے لائی ہوں. میں نے کہا یار آپ لیں، آپ کو کیا مطلب میں کہاں سے لائی ہوں، آپ لیں. آپ سے تو آپ کے پاس اور کوئی چیریٹیز اور این جی اوز؟ بالکل اسی وقت نہیں تھی. اس وقت نہیں تھی. شروع 1 سال گزرا ہے. کتنا سال؟ یہ تقریباً پہلے سال کی بات ہے، 2002 کی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر 2003، پھر میں نے 2003 میں کیا کیا، جو میں سلائی کڑھائی کرتی تھی تو سلائی کی طرف میں دوبارہ چلی گئی. اوکے. کیونکہ اس لیے میں کہتی تھی میں 50 روپیہ بھی 100 روپیہ بھی ڈیلی کما لیتی ہوں، تو میں 50 روپے رکھتی تھی ٹیچر کی سیلری کے لیے، اور 50 کی میں اس بچوں کی بکس کے لیے رکھتی تھی. بچے خوش تھے؟ بچے مطلب اسی وقت تقریباً 4 تھے، 4 میں سے 1 میں تھی، 4 بچے. تو آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا؟ بالکل. شانزے سے سیکھا. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ انسان ہے. اس بیچاری نے مجھے سکھائے. اور مطلب سارے وہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کی پہچان، ABC، اس طرح سے مجھے شروع کروایا. لیکن پھر یہ ہوا، پھر 2 کلاسیں ہو گئی. اچھا. سکول 2 تھے ادھر، ایک بوائز میں، ایک لڑکا انہوں نے دیا ہوا تھا حکومت نے پڑھانے کے لیے، لیکن لڑکیوں کے سکول میں نہیں دیا. اچھا. تو پھر 2 کلاسیں ہو گئی. آہستہ آہستہ گھروں میں جاتے تھے لوگ، اینٹیں مارتے تھے، یہ کنجر خانہ کھول رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، ایسی باتیں بھی ہوتی تھی. اور اینٹیں اٹھا کے پیچھے بھی بھاگتے تھے. تو شانزہ اور میں ہوتے تھے، جاتے تھے، اور بڑا ساتھ ساتھ. یہ بھی ہمت ہے کہ آپ وہاں رہ گئی. تو جب مطلب 2005 میں یہ ہائی کورٹ کا دل نہیں چاہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اسلام آباد، کراچی؟ دل کرتا تھا، لیکن ایک مقصد بیچ میں آ گیا، اسکول کا، اور پڑھائی اور سمجھ آ گئی.
تو سمجھ آ گئی جو میں بڑا یہاں سے مقصد. چلی گئی تو شاید یہ کبھی مقصد چینج نہیں ہوگا, یہ نہیں اور کوئی ہوگا. اور بچی ہوگی جس کے ساتھ یہ ہوگا. یہ ہوگا کیونکہ بار بار, کیونکہ اسی وقت مجھے یہاں تک پتہ چلا میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, وہ واپس نہیں آئے گا چاہے کچھ بھی کروں. لیکن آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنا ہے میں نے, ایک بچہ بھی ایجوکیٹ ہو جائے نا تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو شکر اللہ کا کافی ساری میرے پاس 700 بچے جو ہیں, بچیاں جو ہے نا پڑھتی تھی, 700 بچے 2020 تک. واو. اور تقریباً میرے 12 بیچ جو ہے نا وہ میٹرک کر کے گئے ہیں, اور لڑکیاں نرسنگ میں گئی ہیں, لڑکیاں پولیس میں گئی ہیں, اب وہ لڑکیاں سب انسپیکٹر ہیں, اور اس کے علاوہ ایک بچی پائلٹ بھی بنی ہے. واو. تو اس طرح سے کافی ساری بچیاں جو ہے نا گئی ہیں, لیکن ڈاکٹر ابھی تک نہیں بنی کوئی. چلیں. اور وہ اسکول کا نام کیا تھا؟ مختار مئی ہائی سیکنڈری اسکول. پہلے تھا مختار مئی پرائمری اسکول, پھر ہم لوگوں نے مڈل اس کو کیا, پھر اس کو ہائی کیا. اچھا.